حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میرا خیال تھا، میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ آج کا جو سارا دن ہے وہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاروں۔ فرماتے ہیں کہ میں گھر سے نکلا، جب میں نے غسل کیا تو میرے بھائی نے مجھ سے پوچھا، اے ابو موسیٰ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو میں نے کہا بھائی میرا دل کر رہا ہے کہ میں آج سارا دن حضور کے پاس گزاروں۔ بھائی نے کہا اچھا آپ چلیں، آج میرا بھی یہی دل کر رہا ہے کہ میں بھی حضور کے پاس ہی وقت گزاروں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور سے ملنے کے لیے جلدی جلدی کام نمٹایا کرتے تھے، اس لیے کہ ہم حضور کے پاس جایا کریں، حضور کی باتیں سنا کریں۔ فرماتے ہیں کہ میں گھر سے غسل کیا اور ارادہ دل میں یہ لے کر گیا کہ آج سارا دن ہی حضور کے پاس رہنا۔ مدینہ شریف کے اندر آیا، میں گھر گیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ کھٹکھٹایا تو پتہ چلا کہ حضور گھر پہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ میں حضور کے پاس آیا تھا لیکن حضور گھر میں نہیں تھے، تو جہاں سے پھر خوشبوؤں کے حلے آنے شروع ہوئے، خوشبوئیں جن راہوں سے آنا شروع ہوئی، میں ان راہوں کی طرف چل پڑا۔ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہمیں حضور کو ڈھونڈتے ہوئے مشکل پیش نہیں آتی تھی، بلکہ جن راہوں سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گزر جایا کرتے تھے ان راہوں میں خوشبوئیں بکھر جایا کرتی تھی۔ ہم حضور کی خوشبو سے پہچان لیا کرتے تھے کہ اس طرف حضور گئے، جہاں جہاں سے خوشبو آتی جاتی تھی ہم وہاں چلے جاتے تھے، اور جہاں وہ خوشبو ختم ہوتی تھی وہاں حضور بیٹھے ہوا کرتے۔ کہتے ہیں کہ میں حضور کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا جو ہے وہ ایک باغ کے اندر چلا گیا، وہاں تک میں نے خوشبو پائی۔ تو وہاں تک جب میں پہنچا دروازے تک تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا کون؟ تو میں نے عرض کیا ابو موسیٰ اشعری۔ حضور نے فرمایا اچھا آ جاؤ۔ اب کہتے ہیں میرے دل کے اندر یہ ارادہ تھا کہ میں نے حضور کے پاس رہنا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دروازے، حضور ایک کنواں تھا اس باغ کے اندر، آپ جانتے ہیں کہ کنواں دیکھا ہوگا گول ہوتا ہے، اور حضور اس طرح بیٹھے ہوئے تھے، حضور کنویں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی جو ٹانگیں مبارک تھی وہ کنویں کے اندر لٹکائی ہوئی تھی، حضور اس طرح بیٹھے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور کے پاس جب گیا تو حضور نے مجھے یہ فرمایا اے ابو موسیٰ جاؤ، جا کر دروازے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، دروازہ بند کر دو اور دروازے کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آج سمجھ گیا کہ حضور نے بھی مجھے قبول فرما لیا کہ میری ڈیوٹی آج دروازے پر لگا دی، آج سارا دن تو نے میرے پاس ہی رہنا ہے۔ کہتے ہیں میں دل کے اندر یہ خیال کر کے گیا تھا کہ آج میں نے حضور کے پاس رہنا ہے، تو گویا وہاں پہنچا ہوں تو حضور نے مجھے یہ فرمایا کہ اے ابو موسیٰ دروازے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، دروازہ بند کر دو۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، حضور جان جایا کرتے تھے، میرے صحابی کو کیا چاہیے۔ تھوڑی دیر گزری تو دروازے کے باہر دستک ہوئی، جب دستک ہوئی تو کہتے ہیں کہ میں حضور نے فرمایا ابو موسیٰ دروازہ کھول دو اور جو آیا ہے اسے جنت کی بشارت دے دو۔ دروازہ اس کے لیے کھول دو اور جو آیا ہے اسے
خوشخبری دے دو کہ تو جنتی ہے۔ جب دروازہ کھولا تو کوئی اور نہیں تھا، وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس طرح میں ڈھونڈتا ہوا حضور کو یہاں تک پہنچا تو صدیق اکبر بھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک پہنچا، اور ابھی دروازہ بند ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ ابو موسیٰ دروازہ کھول دو، جو آیا ہے اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ تو میں نے دروازہ کھولا، صدیق اکبر تھے۔ اب جہاں پہ حضور بیٹھے تھے، حضور کی دائیں جانب جس طرح حضور بیٹھے ہوئے تھے اور حضور نے اپنی ٹانگیں مبارک کنویں کے اندر لٹکائی ہوئی تھی، اسی طرح دائیں طرف صدیق اکبر آ کے بیٹھے، اور وہ بھی اسی طرز پہ بیٹھے جس طرح حضور بیٹھے ہوئے۔ حضور کے ساتھ ہم کلام ہوئے، میری ڈیوٹی دروازے پر ہی تھی، میں دروازے پر کھڑا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر گزری تو پھر دروازے پہ دستک ہوئی۔ حضور نے فرمایا ابو موسیٰ دروازہ کھولو اور اس کو بھی جنت کی بشارت دے دو، اس کو بھی جنت کی بشارت سنا دو، خوشخبری سنا دو۔ کہتے ہیں کہ میں دل کے اندر ایک مرتبہ خوش ہوا کہ میرے بھائی نے کہا تھا کہ آپ چلیں میں بھی آ رہا ہوں، کاش کہ میرا بھائی ہو، کیونکہ حضور کا دریائے رحمت جوش میں آیا ہے۔ حضور نے جس کو ایک مرتبہ جنتی کہہ دیا اس کو جنت پکی ہو جانی ہے۔ میں تو حضور کی بارگاہ میں آ ہی گیا ہوں، تو جب میرا بھائی پتہ نہیں کہاں رہ گیا ہے، دعا یہ کر رہے ہیں کہ میرا بھائی بھی آ جائے کیونکہ وہ بھی جنتی بن جائے۔ کہتے ہیں کہ میں نے دروازہ کھولا، دیکھا تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی حضور کے پاس آئے۔ دائیں جانب کیونکہ صدیق اکبر بیٹھے ہوئے تھے، بائیں جانب جگہ خالی تھی، وہ حضور کی بائیں جانب آ کے بیٹھ گئے، اور انہوں نے بھی اپنے پاؤں کنویں کے اندر لٹکا لی۔ جس طرح حضور بیٹھے ہوئے ہیں، حضور کے صحابہ بھی اسی طرح حضور کے ساتھ بیٹھے، باتیں ہو رہی۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری، میرے دل کے اندر دعا یہی تھی کہ کسی طریقے میرا بھائی بھی آ جائے، کیونکہ آج حضور کا دریائے رحمت جو ہے وہ جوش کے اندر ہے۔ تیسری دستک جب ہوئی تو حضور نے یہی فرمایا ابو موسیٰ دروازہ کھولو اور اس کو بھی جنت کی بشارت دے دو۔ میں خوش ہوا کہ میرا بھائی ہوگا۔ کہتے ہیں میں جب جا کے دروازہ کھولا تو میں نے کیا دیکھا کہ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو دائیں جانب بھی جگہ پر تھی، بائیں جانب بھی پر تھی، اسی لیے پھر حضور نے وہ آ کے حضور کے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ وہاں گول ہوتا ہے تو سامنے جو جگہ تھی وہاں پہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، تو حضور نے فرمایا ان کو جنت کی بشارت بھی دے دو اور ان سے کہہ دو کہ ان قریب تمہارا امتحان لیا جائے گا اور تم سخت آزمائش سے گزرو گے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن تک آپ پیاسے رہیں تو آپ شہید کیے، 40 دن تک جی۔ اور قرآن پاک پڑھتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ حضور نے ان کے لیے بشارت دی تھی کہ بھائی تمہارے اوپر اوکھا وقت ضرور آنا ہے، لیکن یہ حدیث پاک سنانے کا یہ مقصد ہے کہ جس طرح حضور نے دنیا کے اندر جس طرح صحابہ آئے ان کو جنت کی بشارت سنائی، اور جس طرح حضور نے اس ترتیب کے ساتھ بٹھایا، کیونکہ فرمایا یہی ترتیب ہمارے جانے کے بعد بھی ہوگی۔ آج دیکھ لیں مسجد نبوی کے اندر دائیں جانب صدیق اکبر لیٹے ہوئے، بائیں جانب فاروق اعظم، جگہ پوری ہو گئی تھی، سامنے بقیع میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے۔